السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سبھی پر ہو۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 41 ورس 41 تک کور کر لیا تھا۔ آج ہم لوگ آگے کی آیتوں کو کور کریں گے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 42 آتی ہے سورہ آل عمران کی، یعنی ورس 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں چن کر کے فضیلت بخشی ہے۔ تو یعنی حضرت مریم سے فرشتے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا فرمائی ہے اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں۔ اب یہاں پہ جو مفسرین ہیں، تفسیر لکھنے والے، کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ساری عورتیں اس زمانے کی، جس وقت حضرت مریم تھی، اس زمانے کی تمام عورتوں پہ حضرت مریم کو اللہ نے چن لیا۔ آپ کو تھوڑا سا پتا ہوگا حضرت مریم کے بارے میں، تھوڑا سا بریف آپ کو پھر سے کر دیتے ہیں۔ حضرت مریم کی ماں حضرت حنہ تھی اور حضرت مریم کے ابا عمران تھے، جن کے نام سے یہ سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ انہی کی فیملی کے اوپر ہے۔ تو حضرت مریم کے بیٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جو حضرت حنہ تھی، یعنی حضرت مریم کی ماں، وہ چاہتی تھی کہ ان کو جو اولاد ہو، انہوں نے یہ عہد لیا تھا کہ جو ان کی اولاد ہوگی ان کو وہ اللہ کی خدمت میں دے دیں گی۔ تو یہ واقعہ کس جگہ پہ پیش آ رہا ہے؟ یہ جیروسلم کا واقعہ ہے۔ جیروسلم یعنی جہاں پہ بیت المقدس ہوا کرتی تھی۔ تو بیت المقدس میں وہ اپنے بیٹے کو چاہتی تھی کہ ہمیں بیٹا ہو تو ہم اس کو اللہ کی راہ پہ دے دیں گے، یعنی وہ چاہتی تھی کہ ان کی جو بھی اولاد ہوگی اس کو اللہ کی راہ پہ دے دیں گے۔ تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ان کو بیٹا ہوگا، کیونکہ عام طور پہ بیٹے کو ہی بھیجا جاتا ہے، جیسے کہ نماز پڑھانے کے لیے آج کے ٹائم پہ بھی، تو بیٹی کا رول نہیں ہوتا۔ لیکن کیونکہ انہوں نے عہد لیا تھا، اللہ نے ان کے عہد کو قبول کرا اور انہوں نے اس عہد کو پورا کیا اور اپنی بیٹی حضرت مریم کو دے دیا بیت المقدس میں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 43 آتی ہے، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 44 آتی ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے دے رہے ہیں۔ تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش اور دیکھ بھال کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ اس معاملے میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ دیکھیے اب یہ واقعہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ پہلی چیز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت نہیں تھے جو واقعہ یہ پیش ہوا ہے، حضرت مریم کی جو پوری یہاں پہ سٹوری چل رہی ہے، وہ تم اس وقت نہیں تھی جو میں تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہا ہوں۔ دوسری چیز اس کے اندر کہی جا رہی ہے کہ جس وقت وہ لوگ جو ہے قلم ڈھال رہے تھے اور جھگڑ رہے تھے۔ قلم ڈال رہے تھے اور جھگڑ رہے تھے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے جب ہم نے آپ کو بتایا کہ جب جو حضرت حنہ تھی انہوں نے اپنی بیٹی حضرت مریم کو بیت المقدس کے لیے دے دیا کہ وہ اللہ کے راہ پہ خدمت کے لیے دے رہی ہیں اپنی بیٹی کو، تو وہاں پہ کیونکہ جو حضرت مریم کا گھرانہ تھا، عمران کا جو گھرانہ تھا، یہ کافی ریسپیکٹیبل فیملی تھی، تو وہاں پہ جو پریسٹ تھے ان کے بیچ میں آپسی اختلاف ہو گیا، ڈسپیوٹ ہو گیا۔ سب چاہتے تھے کہ حضرت مریم کی جو پرورش ہے ان کے پاس آئے، حضرت مریم کی کسٹڈی دیکھ ریکھ ان کے پاس آئے، سب پریسٹ یہ چاہ رہے تھے۔ تو ان کے بیچ میں اختلاف ہو گیا، ڈسپیوٹ ہو گیا۔ تو اس ڈسپیوٹ کے لیے یہاں پہ کہا گیا ہے تم اس وقت بھی نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ بھی کہا گیا ہے جب وہ قلم ڈھال رہے تھے۔ قلم ڈھالنے کا کیا مطلب ہے؟ اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے کہ مان لیجیے کہ کہیں پہ جیسے لاٹری ہوتی ہے کہ لاٹری میں جس کا نام نکلا ہے، تو اگر مان لیجیے کہ کئی لوگوں کے بیچ میں ڈسپیوٹ ہو رہا ہے، سب چاہتے ہیں حضرت مریم کی دیکھ ریکھ ان کو مل جائے، تو کیا کرا گیا؟ لاٹری کی طرح سب نے اپنا اپنا پین ڈالا۔ تو پین کہاں ڈالا تھا؟ ایک پانی تھا، پانی میں سب نے اپنا اپنا پین ڈالا کہ جس کا پین رک گیا، ٹک گیا، اس کو کسٹڈی مل جائے گی، یعنی وہ حضرت مریم کی دیکھ ریکھ کرے گا۔ جن کا بہہ گیا وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ تو سب نے اپنا ڈالا، لیکن جو حضرت زکریہ تھے، حضرت زکریہ کا پین جو ہے وہ اسٹیبل ہو گیا، اس لیے حضرت زکریہ کو حضرت مریم کی پرورش جو ہے وہ ملی تھی۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک محراب تھی جس کے اندر وہ رہتی تھی۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے کی آیتوں میں جانا تھا کہ جب وہاں پہ وہ جاتے تھے تو دیکھتے تھے ان کے پاس جو ہے پروویژنز یعنی رزق پاتے تھے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 45 آتی ہے، ورس 45 سورہ آل عمران کی،
اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی یعنی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے۔ اب یہاں پہ کلمے کیوں کہا گیا؟ حالانکہ یہاں پہ خوشخبری دی جا رہی کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہونے کی۔ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی، کلمہ مطلب کلمہ جیسے منہ سے بولتے ہیں ہم لوگ کوئی ورڈ، تو ورڈ فرام اللہ، ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو یہاں پہ کلمہ کیوں کہا گیا؟ دیکھیے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں تھے، تو اب جب عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی پیدا ہوئے جیسے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ کیونکہ اللہ نے کہا کن فیکون، اللہ نے کہا کن اور یہ پیدا ہو گئے۔ تو اگر آپ دیکھیے تو یہ ایک کمانڈ ہی تو ہے، ایک کلمہ ہی تو ہے، ایک ورڈ ہی تو ہے کہ ایک ورڈ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اسی چیز کو یہاں پہ کہا گیا کیونکہ ان کے فادر تو تھے نہیں، کیونکہ ان کی جو برتھ تھی وہ تو ان یوزول تھی، نارمل طریقے سے نہیں ہوئی برتھ، تو اس جگہ پہ کیونکہ وہ پیدا ہوئے ایک کلمے کے ذریعے، کیونکہ اللہ کا حکم ہوا کن، وہ پیدا ہو گئے، اس لیے کہا گیا ہے کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں شان و رتبے والا ہوگا اور اللہ کے پاس خاص اور قریبی بندوں میں سے ہوگا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 46 آتی ہے، ورس 46 سورہ آل عمران کی، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ پالنے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا۔ اب کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہوں گے وہ مطلب جب بہت چھوٹے ہوں گے، گود میں ہوں گے، تبھی سے لوگوں سے بات کرنے لگیں گے۔ تو یاد رکھیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے، گود میں تھے، وہ لوگوں سے بات کر سکتے تھے، اور وہ پالنے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا، اور بڑی عمر میں بھی، اور صحیح راستے والوں اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اب یہ معجزہ ان کو کیوں بچپن میں دیا گیا؟ اب سوچنے والی بات ہے کہ اب حضرت مریم کو جو عیسیٰ علیہ السلام ہوئے تو وہ تو بنا باپ سے ہوئے تھے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ معجزہ تھا، اللہ کا دکھانا تھا اللہ کو، لیکن جو اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے تو اس کو غلط نظریے سے دیکھ لیا کہ حضرت مریم جو اتنے پاکیزہ گھرانے کی ہیں، اتنی اچھی فیملی کے ہیں، تو ان کو کیسے اولاد ہونے لگی؟ انہوں نے تو غلط چیزیں سوچنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے یہ معجزہ دیا جب لوگوں نے آ کے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ بیٹا کیسے ہو گیا تمہیں؟ بھائی تمہاری شادی ہوئی نہیں ہے، کیسے تمہارے بیٹا ہو گیا؟ تو انہوں نے بیٹے کی طرف اشارہ کرا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ بات کری۔ تو یہ اس لیے معجزہ دیا گیا تھا کہ تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو جائے کہ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے ان کا پیدا ہونا، اور وہ پالنے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا، اور بڑی عمر میں بھی، اور صحیح راستے والوں اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 47 آتی ہے، ورس 47 سورہ آل عمران کی، قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ جب فرشتے نے حضرت مریم کو یہ گڈ نیوز دیا کہ آپ کو اولاد ہوگی جن کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، تو اب وہاں پہ حضرت مریم نے سوچا یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، کیونکہ عام طور پہ اولاد ہونے کے لیے ہسبینڈ اور وائف کو ملنا ہوتا ہے، ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور کسی بشر نے ان کو ٹچ تک نہیں کیا تھا۔ تو حضرت مریم نے کہا پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں؟ اللہ نے فرمایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی بھی چیز پیدا کرنا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کن ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اب جیسے آپ دیکھیے عام طور پہ بہت سارے کرسچنز جو ہیں اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دنیا میں سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں، سارے فیملیز پیدا ہوتی ہیں، مرد اور عورت پیدا ہوتے ہیں، ان سب کے پیرنٹس ہوتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، تو بتاؤ ان کے والد کون ہیں؟ تو وہ لوگ اس کو کیا کہنے لگتے ہیں؟ نعوذ باللہ، سن آف گاڈ۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ تو اللہ کا معجزہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے تو اس لیے ان کے فادر جو ہیں وہ گاڈ ہیں، تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بھی کوئی فادر نہیں تھے، ان کے بھی کوئی فادر اور مدر کا ذکر نہیں، وہ کہاں سے پھر آ گئے؟
تو اس لیے ہمیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے کرنا کوئی بڑی بات نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کئی سارے پیغمبروں کو بنا ایسے ہی کریٹ کر سکتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ نے فرمایا اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا, بس وہ ہو جاتا ہے.